السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام، میں نوید اشرفی آپ کو آج کے پروگرام کے ساتھ اپنے چینل فیضان اشرفیہ ملتان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کی شروعات میں ایک حدیث مبارکہ سے کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے دنیا میں زہد اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو حکمت کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے، اس کی زبان کو حقیقی قوت گویائی عطا فرما دیتا ہے، پھر اس شخص کو دنیا سے سلامتی کے ساتھ دارالسلام یعنی جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جس نے زہد اختیار کیا۔ ناظرین کرام، میں بندہ ناچیز آج ایسی ہی مبارک ہستی کے بارے میں عرض کرنے جا رہا ہوں جن کے صدقے لاکھوں غیر مسلمان لوگ مشرف با اسلام ہوئے اور اسلام قبول کرنے کے بعد زہد و تقوی اختیار کیا۔ سبحان اللہ، جن کی حیات مبارکہ نہ صرف اسلام کی تبلیغ میں صرف ہوئی بلکہ ان کے دنیا سے پردہ پوشی کے بعد اب تک ان کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جی تو میں جن ہستی کا ذکر عرض کر رہا ہوں وہ پاک ہستی حضرت مخدوم میر عہد الدین سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کی ذات مبارکہ ہیں۔ آپ غوث العالم بھی ہیں، آپ تارک السلطنت بھی ہیں اور آپ محبوب یزدانی بھی ہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے برِ صغیر پاک و ہند میں دین اسلام کے فروغ میں غیر معمولی خدمات سر انجام دیں۔ آپ نے اپنے والد محترم کے وصال کے بعد سمنان کی بادشاہت کو سنبھالا۔ آپ نے عدل و انصاف اور بھلائی کے ساتھ امور سلطنت کو بخوبی سر انجام دیا، اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب آپ نے دنیاوی بادشاہت کو ٹھوکر ماری اور فقیری اختیار کر لی۔ ناظرین کرام، ہم نے آج کے پروگرام میں ان کی حیات مبارکہ پر روشنی ڈالنے کے لیے مہمان جو ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں تشریف فرما ہیں، جناب نور المشائخ ابو المجتبیٰ سید مصطفیٰ اشرف شاہ اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے ہم اب اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، ہمارے پروگرام میں آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ حضور، آپ مخدوم سمنانی کی ذات مبارکہ کے بارے میں ہمارے ناظرین کچھ بتائیں۔ آج کا پروگرام میں شرکت کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ہمارے سلسلہ اشرفیہ کے بانی تارک السلطنت محبوب یزدانی میر عہد الدین سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کی شخصیت جو ہے ہمہ گیر شخصیت تھی۔ آپ بیک وقت جو ہے فقیہ بھی تھے، آپ بیک وقت جو ہے مفتی بھی تھے، آپ جو ہے علم حدیث اور علم تفسیر پر بھی کمال رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ جو ہے تمام علوم کے منبع تھے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی شخصیت جو تھی وہ ظاہری علم اور باطنی علم دونوں سے مزین تھی، یعنی علم طریقت اور علم شریعت۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی ذات بابرکات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مادرزاد ولی بنایا، سبحان یعنی اللہ۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت سلطان ابراہیم جو انتہائی پرہیزگار شخصیت تھے اور انتہائی عدل انصاف کے ساتھ سمنان پر حکومت کرتے تھے، پھر آپ کی والدہ محترمہ حضرت ختیجہ بیگم جو انتہائی پرہیزگار، دن میں روزہ رکھا کرتی تھیں، رات کو ان کی راتیں جو ہیں وہ عبادت میں گزرتی تھیں۔ تو اتنے پرہیزگار والدین آپ کو اتنے پرہیزگار والدین اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے کہ والدین جب اتنے پرہیزگار ہوں تو پھر اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور صالح عطا فرماتا ہے۔ آپ کے والد صاحب کے یہاں کیونکہ نرینہ اولاد نہیں تھی تو دونوں میاں بیوی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ان کو نرینہ اولاد عطا کی جائے۔ ایک دن حضرت سلطان ابراہیم اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ بیگم دونوں بیٹھے ہوئے تھے نماز فجر کے بعد، تو آپ نے دیکھا کہ مجذوب ابراہیم محل میں تشریف لائے
پہلے تو سلطان ابراہیم جو تھے ان کو حیرت ہوئی کہ یہ محل میں کیسے آ گئے، صحیح. کیونکہ محل کے باہر پہرا اور پھر کسی کا اس طرح داخل ہونا ممکن نہیں، لیکن وہ جانتے تھے یہ مجذوب ہیں، تو آپ نے ان کے احترام کیا اور آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا صحیح. اور پھر لا کر ان کو اپنے تخت پر بٹھا دیا. آپ کے اس احترام کو دیکھ کر حضرت مجذوب ابراہیم بہت خوش ہوئے اور پھر ان سے پوچھا کہ ابراہیم کیا بیٹے کے خواہش مند ہو؟ آپ نے جب یہ سنا تو آپ کو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ آپ نرینہ اولاد کے طالب تھے. تو آپ نے عرض کی جی آپ عنایت فرما دیجیے. حضرت مجذوب ابراہیم نے آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دی. سبحان اللہ. تو آپ اور آپ کے زوجہ محترمہ خوش ہوئیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے کے زبان سے نکلا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نرینہ اولاد عطا فرمائے گا. بے شک. پھر جب وہ بزرگ مجذوب ابراہیم رخصت ہوئے تو حضرت سلطان ابراہیم ان کے پیچھے پیچھے ان کو چھوڑنے کے لیے چلے. تو انہوں نے آگے جاتے جاتے پھر پیچھے مڑ کر دیکھا، ابراہیم ایک اور بیٹا چاہیے، چلو تمہیں ایک بیٹا اور عطا کیا. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جن کی زبان سے جو نکل جائے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے. تو یہ 2 بیٹوں کی آپ کو بشارت ملی اور اس طرح جو ہے وہ سلطان ابراہیم وہاں سے رخصت ہوئے. پھر ولادت کے آثار نمودار ہوئے اور آپ کی ولادت 712 ہجری میں سمنان میں ہوئی. پورے محل میں پوری مملکت میں خوشیاں منائی گئیں کہ نرینہ اولاد حضرت سلطان ابراہیم کے یہاں پیدا ہوئی. آپ کی ولادت سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بشارت دی سبحان اللہ. اور آپ نے خواب میں آ کے کہا کہ تمہیں ایک بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا جس کا نام سید اشرف رکھنا، سبحان اور وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے. سبحان اللہ. جب یہ خوشخبری آپ نے سنی اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس کی تربیت میں جو ہے احتیاط کرنا، یعنی اسلامی خطوط پر اس کی تربیت کرنا. تو یہ حضرت مخدوم سمنانی کی ولادت سے پہلے حضرت سلطان ابراہیم کو سرکار کی زیارت بھی ہوئی سبحان اور پھر آپ کی ولادت ہوئی، اور پھر آپ کی ولادت کے بعد حضرت سلطان ابراہیم نے آپ کی تربیت پر خصوصی توجہ دی اور گھر میں ہی محل میں ہی جو ہے اساتذہ کا انتظام ہوا اور جتنے بھی اس زمانے کے علوم و فنون تھے ان کے اساتذہ سے آپ نے تعلیم حاصل کری اور 7 سال کی عمر میں 7 قرات کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کیا. سبحان اللہ. اور پھر تعلیم کا سلسلہ جاری رہا اور 15 سال کی عمر میں آپ مکمل تمام علوم پر دسترس رکھتے تھے. سبحان تو اللہ. یہ آپ کی ذہانت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. پھر آپ نے والد محترم کے بعد سلطنت سنبھالی، پھر ترک سلطنت کے بعد پھر آپ نے جو ہے تصوف کی دنیا میں قدم رکھا اور پھر اسی طرح سفر 3 مرتبہ آپ نے دنیا کا سفر کیا سبحان اللہ. اور اسی طرح جو ہے سیاحت کے ساتھ تبلیغ دین بھی جاری رہی سبحان اور اللہ. کچھوش شریف میں جو ہے آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے. سبحان اللہ. حضور حضرت مخدوم سمنانی کو مادرزاد ولی بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں. مادرزاد ولی کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہو. سبحان اللہ. ولی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کسب کے ساتھ یعنی چلہ کشی نفس کشی کے ساتھ ریاضت و مجاہدے کے ساتھ جو ہے پھر آدمی جو ہے کوئی مقام اور مرتبہ حاصل کرتا ہے، ولایت کے مقام پر پہنچتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک ولی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے ماں کے پیٹ سے ہی ولی بن کر آتا ہے. تو حضرت مخدوم سمنانی انہی اولیاء کاملین میں سے ہیں کہ آپ کی ولادت کی بشارت ایک مجذوب بزرگ حضرت مجذوب ابراہیم نے دی اور پھر آپ کے پیدائش سے پہلے جیسے میں نے عرض کی کہ حضرت سلطان ابراہیم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور حضور نے فرمایا کہ تمہیں ایک بیٹا عطا کیا جائے گا جو اللہ کی امانت ہے. سبحان اللہ. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے. سبحان اللہ. حضور بحیثیت حکمران اور سپہ سالار حضرت مخدوم سمنانی نے کس طریقے سے امور سلطنت کو سر انجام دیا؟ حضرت مخدوم سمنانی نے 15 سال کی عمر میں جو ہے تخت سلطنت سنبھالا
اتنی سبحان کم اللہ. عمری، لیکن اللہ کے جو ہے ولیوں کا جو ہے کمال یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور پھر بے شک. ان کے احکامات دوسروں تک پہنچاتے ہیں. تو آپ نے تخت سلطنت پر جب قدم رکھا تو پورے ملک میں عدل و انصاف کا ایک نظام قائم کیا سبحان اللہ. اور بہترین طریقے سے عمر سلطنت انجام دیا. سبحان آپ کی اللہ. کم عمری کو دیکھ کر لوگ حیران ہوتے تھے کہ اتنی کم عمری کے اندر اتنا جہاندیدہ شخصیت کہ ہر معاملے کے اندر انتہائی بہترین فیصلہ فرماتے ہیں. سلطنت آپ نے سنبھالی تو آس پڑوس میں جہاں مغلوں کی حکومت تھی انہوں نے سوچا کہ ایک کم عمر جو ہے بچے کو 15 سال کے اس کو انہوں نے جو ہے سلطنت دے دی ہے تو یہ تو اچھا موقع ہے ہمارے لیے، ہم حملہ کریں اور اس ملک پر قبضہ کر لیں. بالکل. جب یہ اطلاع ملی حضرت مخدوم سمنانی کو تو آپ نے ایک اجلاس طلب کیا، تمام درباری اور سپہ سالار جو تھے سمنان کے ان کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا. تو سب نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، بے شک. لیکن سب کا اشارہ یہ تھا کہ کسی تجربہ کار کو سپہ سالار بنایا جائے تاکہ ہم اس جنگ میں فتح و نصرت حاصل کریں. صحیح. حضرت مخدوم سمنانی نے ان لوگوں سے کہا کہ میں سمجھ گیا آپ کا اشارہ، جی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کم عمر ہوں، لیکن یاد رکھیں میری رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے. سبحان اللہ. تو اس جنگ کی سپہ سالاری میں ہی کروں گا، اس کی قیادت میں ہی کروں گا اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح و نصرت عطا فرمائے گا. تو سبحان اس کم اللہ. عمری میں آپ نے اپنی فوج کی سپہ سالاری کی اور فوج کی قیادت کری اور مغلوں کو منہ توڑ جواب دیا اور اس کی استفاق دی. اللہ سبحان تبارک و تعالی نے آپ کو فتح و نصرت عطا فرمائی. ماشاء پھر اللہ. 10 سال آپ نے جو ہے تخت سلطنت پر حکومت کری، سمنان کے صحیح. تخت پر حکومت کری اور انتہائی بہترین طریقے سے عمر سلطنت کو چلایا. آپ کی عوام جو تھی آپ کی اس حکومت سے انتہائی مطمئن تھی اور بہت خوش تھی کہ ان کو عدل و انصاف ان کی دہلیز پر ملتا ہے. بہت بہتر. حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال بادشاہت کرنے کے بعد سلطنت کی حکمرانی کو کیوں ترک کیا؟ کیوں ترک کیا؟ اس کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ آپ مادرزاد ولی تھے اور پھر آپ اس لیے پیدا نہیں کیے گئے تھے کہ آپ سلطنت پہ حکومت کرتے، بلکہ آپ کو تو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنی تھی. سبحان اللہ. تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ آپ کے پاس خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے آپ کو فرمایا کہ سید اشرف، یہ جو تخت و تاج ہے یہ راہ خدا میں رکاوٹ ہے، عرفان الہی میں، اور اس میں یہ رکاوٹ ہے، اب اس کو تم چھوڑ دو. حضرت مخدوم سمنانی نے اس وقت صبح اٹھ کر اپنی والدہ سے عرض کی. والدہ نے جب یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن انہوں نے فرمایا تو میں اس دن کا تو انتظار کر رہی تھی. والدہ جانتی تھیں کہ آپ مادرزاد ولی ہیں اور آپ جو ہے راہ تصوف میں قدم رکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں گے. تو والدہ نے جو ہے اس بات کو آپ سے کہا کہ میں اسی دن کا انتظار کر رہی تھی اور پھر یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے تم سلطنت چھوڑ کر اب اللہ کی راہ میں نکل رہے ہو، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ جب تم سمنان سے جاؤ تو تمہارے ساتھ ایک فوج کا دستہ بھی ساتھ جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی بادشاہ جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے اپنی والدہ کے اس حکم کی تعمیل کری اور آپ کی فوج سرحد تک آپ کو چھوڑنے گئی. اس کے بعد آپ نے سب کو رخصت فرما دیا. سبحان چند اللہ. لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں حضور ہم آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے. آپ نے فرمایا کہ یہ راہ سلوک کی منزل ہے، تم میرے ساتھ نہیں چل سکو گے. لیکن انہوں نے جب زیادہ ضد کیا آپ نے ان کو ساتھ لے لیا اور اس کے بعد پھر آپ نے سفر شروع کیا اپنا اور مختلف جگہوں پر مختلف بزرگان دین سے آپ نے ملاقات کری اور اس طرح جو ہے آپ نے سلطنت کو ترک کیا. اسی لیے آپ کو تارک السلطنت بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. حضور، آپ نے جب سلطنت سمنان سے سفر ولایت شروع کیا تو کن مراحل اور علاقوں سے گزرنا پڑا اور پھر آپ اپنی منزل مقصود پر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے؟ حضرت مخدوم سمنانی جو ہے جب سلطنت چھوڑ کر
آپ روانہ ہوئے تو آپ نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، مختلف مشائخین سے فیض حاصل کیا۔ لطائف اشرفی میں ہے کہ تقریباً آپ نے 120 مشائخین سے ملاقات کی اور ان سے قصب فیض کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ سفر کرتے ہوئے اونچ شریف پہنچے اور جہاں پر حضرت جہانیہ جانگش رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے ملاقات کی اور آپ سے قصب فیض کیا۔ آپ نے چلہ کشی کرائی اور اپنے پاس جو بھی مشائخین سے ان کے پاس فیض موجود تھا وہ آپ کو انہوں نے عطا کیا۔ اور پھر یہاں سے انہوں نے فرمایا کہ آپ کا حصہ میرے بھائی حضرت علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، جو منگال میں آپ کے منتظر ہیں۔ یہ حضرت مخدوم سمنانی کی شان ہے کہ کہیں تو جو ہے مرید پیر کے منتظر ہوتے ہیں، آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ کے پیر آپ کے منتظر تھے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر آپ اونچ شریف سے روانہ ہوئے اور راستے میں آپ نے بہار میں جو ہے حضرت یحییٰ مندیری رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی، جنہوں نے اپنے مریدین کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ ایک سید زادہ آئے گا جو سید نسب سید ہوگا، تارک السلطنت ہوگا اور سبا قرات کا قاری ہوگا، صرف وہی میرا نماز جنازہ پڑھائے گا۔ میرا جنازہ تیار کر کر رکھ دینا، جب وہ آئے گا تو اس کی یہ شرائط ہیں اور پھر وہ نماز جنازہ پڑھائے گا۔ حضرت مخدوم سمنانی اس مقام پر پہنچے بہار، جہاں پر آپ کا جنازہ تیار رکھا ہوا تھا، اور یہ ایک روحانی تعلق بزرگان دین میں ہوتا ہے۔ جیسے آج ہم جو ہے موبائل کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں، ایک سیٹلائٹ موجود ہے جس کے ذریعے ہم ایک سے دوسرے ملک رابطہ کر لیتے ہیں، اسی طرح ایک روحانی سیٹلائٹ بھی ہے۔ اور جو عبادت و ریاضت کے ساتھ انسان کو حاصل ہوتی ہے، جب یہ بزرگان دین اولیاء کاملین عبادت و ریاضت و مجاہدے کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں یہ صلاحیت پیدا فرما دیتا ہے کہ پھر وہ جہاں چاہے تصرف کر سکتے ہیں اور جہاں چاہے اولیاء کاملین سے تعلق پیدا کر سکتے ہیں۔ تو حضرت مخدوم سمنانی کو بھی اس بات کا اور اس وصیت کا علم ہو گیا کہ حضرت یحییٰ مدیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت فرمائی ہے، تو آپ نے بہار پہنچ کر جو ہے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ان کے مریدین نے جب آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں میں سید نسب سید ہوں، تارک السلطنت ہوں، سبا قرات کا قاری ہوں۔ تو انہوں نے پھر آپ کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر وہاں سے آپ روانہ ہوئے بنگال کی طرف۔ تقریباً یہ 2 سال کا سفر تھا، 2 سال میں آپ اپنے پیر و مرشد تک پہنچے۔ آپ جب بنگال میں پیر و مرشد کے آستانے کے قریب پہنچے تو آپ کے پیر و مرشد دوپہر کے وقت قیلولہ فرما رہے تھے۔ آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے اٹھ کر فرمایا بوئے یار می آید، یعنی مجھے یار کی خوشبو آ رہی ہے، جس کا 2 سال سے ہمیں انتظار تھا، اب وہ شاکار آنے والا ہے۔ اپنے مریدین سے یہ فرمایا اور فرمایا کہ ہم ان کے استقبال کے لیے باہر چلیں گے شہر سے۔ پھر وہ شہر سے باہر تشریف لے گئے اور منتظر رہے کہ کوئی قافلہ آئے اور جس میں حضرت مخدوم سمنانی موجود ہوں۔ پھر دور سے دیکھا کچھ گرد اڑتی ہوئی دیکھی تو اپنے ایک مرید کو بھیجا کہ جاؤ معلوم کرو اس قافلے میں کوئی سید اشرف نام کا شخصیت موجود ہے۔ تو اس نے مرید نے آ کے بتایا کہ ہاں ان میں ایک سید اشرف نام کے شخص موجود ہیں، آپ نے فرمایا ان کو لے آؤ۔ حضرت مخدوم سمنانی جو ہے جب اپنے پیر مرشد کے پاس پہنچے، ان کے چہرے پر نظر پڑی تو آپ نے سر ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ پیر مرشد نے آپ کو اٹھا کر گلے سے لگایا اور فرمایا اے اشرف تمہارا مقام وہ نہیں یہ ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے پالکی میں بٹھا کر اپنے خانقاہ میں لے آئے۔ پھر آپ کا جو ہے ایک روحانی سلسلہ شروع ہوا۔ پیر مرشد نے چلہ کشی کرائی، 40 دن آپ نے چلہ کیا، ایک چلہ ختم ہوتا دوسرا چلہ کراتے، ایک منزل سے دوسری منزل، تیسری منزل، چوتھی منزل، مختلف روحانی منازل جو ہے حضرت گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو طے کروائی۔ تو آپ 4 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے اور ان کی خدمت کرتے رہے، عبادت و ریاضت میں جو ہے آپ نے اپنا مقام حاصل کیا، اور پیر و مرشد نے مکمل توجہ اتحادی ڈال کر آپ کو مختلف روحانی منازل طے فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے بزرگان دین سے فیض حاصل کیا؟
میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ 120 مشائخ سے آپ نے فیض حاصل کیا، اور صرف آپ کو جو آپ کے پیر و مرشد ہیں ان سے 144 جو ہے بزرگان دین کا فیض ملا. سبحان اللہ. تو اب جو ہے سلسلہ اشرفیہ کو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سلسلہ اشرفیہ جو ہے وہ الف سے شروع ہوتا ہے اور یہ پھر ختم ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس میں تمام سلاسل موجود ہیں، سبحان تمام اللہ. سلاسل کا فیض موجود ہے. اب آپ کو جو ہے مختلف سلاسل کا فیض حاصل کرنے کے لیے کسی بزرگ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. ماشاء کیوں اللہ. کہ حضرت مخدوم سمنانی نے یہ تمام سلاسل کے بزرگان سے فیض حاصل کیا. اب ہم صرف سلسلہ اشرفیہ میں داخل ہو جائیں تو ہم تمام سلاسل کے فیض سے مستفید ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. حضور، حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو لقب جہانگیر کیسے عطا ہوا؟ جب آپ کو 4 سال اپنے پیر مرشد کی خدمت میں ہو گئے تو آپ کے پیر مرشد کو یہ فکر ہوئی کہ آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کوئی لقب ملنا چاہیے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ جو ہے ریاضت و مجاہدہ اور چلہ کشی میں جو ہے مکمل ہو چکے تھے. تو ماشاء پھر اللہ. جو ہے ماہ شعبان میں شب برات میں جو ہے آپ کے پیر مرشد نے ایک طویل مراقبہ کیا، اور اس کے بعد جب سجدے سے سر اٹھایا تو فرمایا مبارک و فرزند اشرف، تمہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جہانگیر کا لقب عطا ہوا. سبحان اللہ. تو حضرت مخدوم سمنانی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں نماز فجر کے بعد لوگوں سے مل رہا تھا تو ہر کوئی مجھے جہانگیر جہانگیر کے لقب سے پکار رہا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور، حضرت مخدوم سمنانی نے سیاحت اور تبلیغ دین میں کتنا سفر کیا؟ حضرت مخدوم سمنانی نے 3 مرتبہ دنیا کا چکر لگایا. سبحان اللہ. آپ سوچیں کہ جس زمانے میں آج کے جو ہے سفری سہولیات نہیں تھیں، جیسے جہاز کا سفر جی بالکل. یا جس طرح پانی کے جہاز کا آج کل سفر ہے، جی. تو ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ کچروں پر، اونٹوں پر، بیل گاڑیوں پر، گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا. جی بالکل. اور پھر آپ نے جو ہے اپنا سفر زیادہ تر پیدل کیا. سبحان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان بزرگان دین پر کرم ہوتا ہے کہ رب العالمین ان کے لیے زمین کی تنابیں کھینچ لیتا ہے. سبحان یعنی اللہ. ان کا ایک قدم اگر یہاں پڑتا ہے تو دوسرا قدم تحت دینے کا. سبحان اللہ. تو آپ نے جو ہے 3 مرتبہ دنیا کا جو ہے چکر لگایا، ماشاء اللہ. سیاحت کری، اور تبلیغ دین جہاں جہاں گئے آپ، تو آپ کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ اس کو دیکھ کر ہی جو ہے غیر مسلم جو ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. اور سبحان آپ کی اللہ. گفتار سے، آپ کا کردار کو دیکھ کر، اور جو ہے آپ کے جو ہے تبلیغ اس کو سن کر پھر لوگ جو ہے دار اسلام میں داخل ہوتے گئے. تو سینکڑوں کیا لاکھوں غیر مسلموں کو آپ نے مسلمان کیا. سبحان اللہ. حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی شخصیت کے بارے میں اور ان کی کرامات کے بارے میں مزید بتائیں ہمیں. حضرت مخدوم سمنانی کی تو بے شمار کرامات ہیں، سب کا احاطہ کرنا اس پروگرام میں ممکن نہیں ہے. تو میں 2 کرامات آپ کی بیان کروں گا کہ آپ ایک مرتبہ سفر کے دوران جو ہے ایک بت خانے میں تشریف لے گئے، کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ روحانی شخصیت اور چہرے پر نور الہی موجود، تو جو سبحان آپ کو اللہ. دیکھتا وہ آپ کا وارفتہ ہو جاتا. سبحان اللہ. حالانکہ وہاں سارے پجاری موجود تھے جو بت کی پوجا کر رہے تھے. ایک مسلمان کو آتے ہوئے دیکھا اور ایسا نورانی چہرہ، تو سبحان وہ اللہ. آپ کے گرد جمع ہو گئے اور مختلف سوالات کرنے لگے. پھر بات چیت ہوتے ہوتے جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارا دین جو ہے وہ سچا ہے. اس کے متعلق انہوں نے کچھ دلائل دیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے اگر یہ کہوں کہ تمہارا بت ہمارے دین کی حقانیت کی گواہی دے سبحان اللہ. تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ ان کا اس سے تو بہتر اور کوئی بات نہیں ہے. ہاں جی، اگر یہ گواہی دے دے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. آپ نے ایک بت کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ جو ہے ہمارا دین اگر حق ہے تو کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کا جو صرف اشارہ کرنا اور یہ کہنا تھا کہ اس بت نے جو ہے فصیح زبان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا. سبحان اللہ. جب وہ ہندوؤں نے، غیر مسلموں نے جب یہ سنا تو وہ تو جو ہے سب کے سب اسی وقت جو ہے کلمہ پڑھ کر آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے سبحان اور اللہ. سلسلہ اشرفیہ میں داخل ہو گئے. سبحان اسی اللہ. طرح جو ہے آپ
ایک اور علاقے میں تشریف لے گئے. وہاں پر ایک عورت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی جس کا بیٹا بالکل مرنے کے قریب تھا. تو اس نے عرض کی کہ حضور دعا فرمائیے اس کے لیے. آپ تھوڑی دیر خاموش رہے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب جو ہے اس کی زندگی باقی نہیں ہے, اب اس کا جو ہے وقت آ گیا. وہ رونے لگی اور اس نے پھر یہ کہا کہ اگر یہ مر گیا تو میں بھی اپنی جان یہیں دے دوں گی. اللہ اکبر. ظاہر ماں تھی اور بالکل. بچے کو اس طرح جو ہے اس کیفیت میں دیکھ کر وہ بے چین ہو گئی. تو آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے پھر اس سے کہا کہ اچھا, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 120 سال کی عمر عطا فرمائی ہے, تو ہم سبحان اپنی عمر اللہ. میں سے 10 سال اس بچے کو دے سکتے. سبحان اللہ. اور یہ کہہ کر آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو 10 سال دیے, اب تاریخ لکھ لو, 10 سال کے بعد پھر یہ دنیا سے رخصت ہو جائے. اور لوگ گواہ ہیں اس بات کے کہ وہ 10 سال تک زندہ رہا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی عمر کتنی ہے, سبحان اللہ. وہ کتنے عرصے زندہ رہیں گے. تو یہ ہم اور آپ, ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا جو ہے کل کا دن دیکھنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں. لیکن یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راز افشاں فرما دیتا ہے. جب وہ عبادت و ریاضت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صاحب زبان بھی فرما دیتا ہے. جیسے میں نے پہلے کی کرامت بیان کی کہ آپ نے اس بے جان بت کو حکم دیا اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زبان عطا فرمایا, اس نے کلمہ پڑھ دیا. بے شک. تو سبحان یہ اللہ. بزرگان دین جب ریاضت و عبادت اور پھر اللہ کی فرما برداری کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا حکم اب اس بندے کی زبان سے سننا, سبحان کہ اس اللہ. کی زبان سے جو نکل جائے اس کو پورا کر دو. تو سبحان اللہ. بزرگان دین اولیاء کاملین میں کی جو تبلیغ ہے اس میں اور علماء کی تبلیغ میں یہی فرق ہے کہ وہ علماء جو ہیں اپنے دلائل و براہین کے ذریعے جو ہے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں, جبکہ بزرگان دین جو ہے وہ اسلام کی حقانیت کو دکھا دیتے. سبحان اللہ. وہ بتاتے ہیں, یہ دکھاتے ہیں. تو سبحان آپ نے اللہ. اپنی کرامت کے ذریعے جو ہے ان سے جو ہے بحث نہیں کی, بلکہ کرامت کے ذریعے اس جو ہے بت کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا, جس سے جو ہے وہ اتنے لوگ اسی وقت مسلمان ہو گئے. تو سبحان یہ اللہ. ان بزرگان دین کی کرامات ہیں. آپ کی کرامات اور بھی بے شمار ہیں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے یہ 2 کرامات آپ کے سامنے میں بیان کی. اسی طرح آپ نے جو ہے مختلف جگہوں پر اپنی کرامت کے ذریعے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا. سبحان اللہ. حضور, آج کل ہمارے معاشرے میں صوفیہ کرام کے بارے میں کافی منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ صوفیہ کرام عبادت اور ریاضت سے مقام حاصل کرتے ہیں اور ان کا علم دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. حضرت مغلوم سمنانی کی سیرت کو ہم اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ جو ہے بیک پر جو ہے حافظ قرآن بھی تھے, سوا قرات کے قاری بھی تھے, سبحان اللہ. مصنف بھی تھے, مترجم بھی تھے, عالم دین بھی تھے, علم حدیث پر بھی دستر رکھتے تھے. سبحان تو یہ اللہ. تمام خصوصیات آپ کے اندر موجود تھیں اور آپ کے جو ہم اثر علماء تھے وہ آپ کی اس علمی قابلیت کو تسلیم بھی کرتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ خاص طور پہ سلسلہ اشرفیہ کا طور امتیاز ہے کہ جو صوفی ہے وہ عالم بھی ہے. سبحان اور اللہ. یاد رکھیے کہ کوئی جو ہے جاہل جو ہے وہ اللہ کا ولی بن نہیں سکتا, بے شک. یہ یاد رکھیں. جتنے بھی بزرگان دین جو ہیں گزرے ہیں, حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو واقعہ پتہ ہے کہ وہ بچپن میں علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے. بے شک. اسی طرح حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ, حضرت بافظ گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت نظام الدین اولیاء, جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے تو پہلے انہوں نے علم دین حاصل کیا اور پھر انہوں نے تصوف کی دنیا میں قدم رکھا, سبحان جہاں اللہ. پر جو ہے چلہ کشی کے ذریعے ان کی نفس کشی کرائی گئی اور پھر عبادت و ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے ان کو جو مقامات اور مرتبہ ملے وہ ان کی جو ہے خلوص اور محنت کی وجہ سے. تو یہ کہنا کہ صوفیہ کا جو ہے علم دین سے کوئی تعلق نہیں, یہ بالکل غلط ہے, بالکل غلط پروپیگنڈا ہے. اور ایسا صحیح. نہیں ہے, بلکہ وہ پہلے عالم تھے, بعد میں وہ صوفی ہوئے. اسی طرح صحیح. جو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں جو ہے ہم آپ دیکھیں جی فلاں کی یہ کرامت ہے, فلاں کی یہ کرامت ہے,
اور وہ عالم دین نہیں ہے، تو میرے والد محترم فرماتے تھے کہ کسی کو تم پانی پہ چلتے ہوئے دیکھو یا ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو، لیکن اگر وہ شریعت پر نہیں چلتا تو وہ پکا شیطان ہے۔ تو صحیح، شریعت اور طریقت یہ لازم و ملزوم ہے۔ جو ہے طریقت سے تعلق رکھتا ہے تو پہلے وہ شریعت پر عمل کرتا ہے، تو بعد میں اس کو طریقت کا علم حاصل ہوتا ہے۔ بہتر۔ حضور آج کل کچھ نام نہاد عالم دین سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اسلام صرف بابوں کا دین بنا دیا گیا ہے، اور لوگوں کے ذہن میں دین اسلام اور ولی اللہ کے بارے میں تنازعات پیدا کر کے سستی شہرت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں۔ ہاں، یہ بھی ایک عجیب آج کل کا سلسلہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، مختلف ایسے لوگ کہ جن کا علم دین سے اور شریعت کے علم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ صحیح، کوئی انجینئر ہے تو کوئی ڈاکٹر ہے، اور وہ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہے۔ سب سے بڑے جو ہماری خامی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی مسئلے پر جب ڈسکس کرتے ہیں یا کوئی بھی ہم پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو اس شعبے کے اسپیشلسٹ کو ہم بلاتے ہیں بالکل، اور پھر ہم اس سے سوالات کرتے ہیں تاکہ ہمارے لوگوں کی رہنمائی ہو سکے، لیکن بالکل، ہم دین کے متعلق جو ہے اس چیز کی احتیاط نہیں کرتے۔ آج ہم بیٹھ کر جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کر ہمیں گلوکار دین سکھا رہے ہیں، بالکل، انجینئر جو ہے ہمیں دین کے متعلق بتا رہے ہیں، ڈاکٹر جو ہیں وہ ہمیں دین کے متعلق بتا رہے ہیں، تو یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ ہمیں دین کے متعلق بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی اسپیشلسٹ ہو یا کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی جو ہے علم شریعت پر دسترس رکھتا ہو، اس بالکل، سے ہم دین کے سوالات کریں اور صحیح، پھر ہم جو ہے اس سے استفادہ حاصل کریں۔ تو ایسے لوگوں کے جو ہے تقاریر سننا اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے، بہت اور بہتر، ایسے لوگ جو ہیں سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اختلافی مسائل کو چھیڑتے ہیں، پھر ایسی بزرگ ہستیوں کے متعلق جو ہے غلط الفاظ استعمال کر کے جو ہے وہ اپنے شہرت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں ضرور آئیں گے، جو بالکل، اولیاء کاملین اور علماء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان کا معاملہ ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے ایمان کی اگر حفاظت کرنی ہے تو ہمیں ایسے لوگوں سے دین حاصل کرنا چاہیے جن کا دین سے تعلق ہے، بے شک، جو دین کے اندر دسترس رکھتے ہیں، جو دین کا علم جو ہے اچھی طریقے سے رکھتے ہیں۔ تو ان سے جب ہم دین کے متعلق سوال کریں گے تو اس سے ہماری اصلاح بھی ہوگی اور ہمارا ایمان بھی سلامت رہے گا۔ بہت بہتر۔ حضور آج کل لوگوں کے سامنے صوفیہ کرام یا بزرگان دین کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے ذہنوں میں یا لوگوں کے ذہنوں میں ایک عجیب و غریب خاکہ بن جاتا ہے۔ لمبے اور عجیب و غریب پہناوے پہنے ہوئے لوگ، لمبے لمبے بال رکھے ہوئے، گلے میں درجنوں منکے اور ہار اور دھاگے انہوں نے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں صوفیہ کرام اور بزرگان دین کی کیا پہچان ہے؟ حضور کی حدیث مبارکہ کے مطابق جو ہے حضور نے فرمایا کہ جب تم ان کو دیکھو گے تو خدا یاد آ جائے گا، سبحان اللہ، یعنی ان کے چہرے پر ہی نور ولایت چمکتا ہے۔ جو اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں بے تو ان کے شک، تو چہرہ ہی جو ہے وہی ان کی جو ہے ولایت کا ثبوت ہوتا ہے، بے شک، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نظروں میں یہ خاصیت رکھ دیتا ہے کہ وہ جس کو نظر بھر کر دیکھتے ہیں اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ سبحان یہ اللہ، بزرگان دین جو ہیں یہ تو دل کی کایا پلٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ بے یہ شک، تصور کہ جناب جو ہے ولی وہ ہے یا صوفی وہ ہے کہ جو بڑی بڑی مالائیں گلے میں پہنا ہو، جی، 10 انگوٹھیاں ہاتھ میں پہنا ہوا ہو، جی، ہاں، اور بال جو ہیں بکھرے ہوئے ہوں، یہ تصور بالکل غلط ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے پر ہی جو ہے نور ولایت کو چمکا دیتا ہے، یعنی ان کے چہرے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ سبحان اور اللہ، پھر سب سے بڑی چیز جو میں نے پہلے آپ کو عرض کی کہ والد محترم فرماتے تھے کہ شریعت پر جو ہے وہ صوفی عمل پیرا ہوگا، بعد میں پھر وہ طریقت پر۔ سبحان تو اللہ، پہلے شریعت پر دیکھیں کہ وہ بندہ چلتا ہے شریعت پر یا نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ جناب وہ یہ اس حلیے میں تو ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ کچھ کر رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، الٹی سیدھی کام کر رہا ہے، پھر ہم اس کو کہیں کہ جی صوفی، ایسا صوفی جو ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ صوفی وہ ہے کہ جو علم شریعت بھی رکھتا ہو، علم طریقت بھی رکھتا ہو، شریعت پر بھی علم عمل ہو اور طریقت پر بھی عمل ہو۔ سبحان کیونکہ ان اللہ، بزرگان دین اولیاء کاملین نے جو ہے تبلیغ اسلام کی، جیسے حضرت خواجہ خواجہ نے 99 لاکھ ہندو مسلمان کر لیے، میرے دادا محترم حضرت ابو مخدوم سید طاہر اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 4,500 ہندوؤں کو مسلمان کیا۔
سبحان اسی اللہ. طرح اور بزرگان دین کے متعلق آپ پڑھتے ہیں تو انہوں نے کس طرح کیا. انہوں نے اپنی کرامات کے ذریعے، اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے جو ہے اسلام کو پیش کیا، جس سے جو ہے غیر مسلم خود بخود اسلام کی طرف آئے اور سبحان انہوں نے اللہ. ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. حضرت بایزید بستامی جو ہے ان کے زمانے میں ایک مسلمان نے یہودی سے کہا جی. کہ آپ تم اسلام قبول کر لو، یہ سچا دین ہے. تو یہودی نے کہا کہ میرے سامنے دو اسلام ہیں، ایک وہ جس پر تم عمل کرتے ہو، اگر تم کہتے ہو یہ اسلام قبول کر لوں تو ایسا میں نہیں کر سکتا. ہاں اگر تم کہتے ہو کہ بایزید بستامی والا اسلام کو قبول کر لو تو میں قبول کرنے کو تیار ہوں. سبحان اللہ. مطلب یہ کہ ان بزرگان دین نے جو کردار پیش کیا، انہوں نے غیر مسلموں کے دل کو بھی پلٹ کر رکھ دیا. آج ہم صرف جو ہے اسلام بتا رہے ہیں، وہ اپنے کردار سے دکھاتے تھے سبحان کہ اللہ. اسلام ہے کیا، اسلام کی طاقت کیا ہے، یہ روحانی قوت کیا ہوتی ہے، بے شک. اور یہ اللہ کی معرفت کسے کہتے ہیں، رب العالمین کی پہچان کیسے ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کو جب یہ عام عوام کے سامنے رکھتے تھے، پھر ان کو جو ہے اللہ کی طرف لاتے تھے، پھر دین اسلام میں داخل کرنے کے بعد پھر ان کو وظائف اور مجاہدے کے ذریعے اور جو ہے چلہ کشی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتے تھے، تو پھر وہ بھی جو ہے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرتے تھے. سبحان تو اللہ. یہ وہ لوگ ہیں. تو آج کے جو پروپیگنڈا ہے اس پر نہ جائیں، بلکہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ اللہ کا ولی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، اور وہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کر کے اس مقام تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی کچوچا شریف آمد کا احوال کچھ ہمیں بتائیں. حضرت مخدوم سمنانی کو پھر آپ کے پیر مرشد نے فرمایا کہ اب تمہیں جو ہے ہندوستان جانا ہے، اور ایک آپ کا مقام یعنی کچوچا شریف جو ہے، جس کو پہلے روح آباد کہا جاتا تھا، پھر آپ کو وہاں ہجرت کا حکم دیا، جہاں پر آپ جو ہے تشریف لے کر گئے. وہاں پر جس مقام پر آپ کا مدار مبارک ہے، وہاں پر ایک جادوگر کا قبضہ تھا. صحیح. آپ نے اپنے خلیفہ کو بھیجا اور کہا کہ اس سے جا کر کہو کہ یہ فقیر کی جگہ ہے، اس کو اب تم چھوڑ دو، یہاں پر ہمارا ڈیرا لگے گا. تو جب وہ پیغام اس تک پہنچا تو اس نے آپ کے خلیفہ پر مختلف جو ہے وار کیے، جادو کیا، اور جس سے جو ہے انہوں نے جو پڑھنا شروع کیا، جیسے جو مخدوم سمنانی نے ان کو بتایا، تو وہ اس وار سے بچے. آپ نے بھی ان کی حفاظت فرمائی. اس کا جب تمام حربے ناکام ہو گئے تو پھر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے اس کو بھی مسلمان کیا اور اس کو بھی ولایت کے درجے پر پہنچا دیا. سبحان اللہ. یہ آپ کی بہت بڑی کرامت بھی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اب وہ جگہ جو ہے مرجع خلائق بن گئی، اور آج تک لوگ وہاں جا کر فیضیاب ہوتے ہیں. سبحان حضرت اللہ. مخدوم سمنانی نے جو ہے اس مقام پر اپنے وصال سے پہلے ہی وہاں پر قبر کھودی اپنی، اور اس قبر میں بیٹھ کر ایک رسالہ لکھا جو تمام اپنے مریدین معتقدین کے لیے نصیحت اور وصیت تھے، وہ ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں رسالہ قبریہ. صحیح. تو رسالہ قبریہ جو ہے آپ نے لکھا، جو آج بھی مریدین کے لیے ایک جو ہے مشعل راہ ہے، اور جس کو پڑھ کر ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. اور آپ نے جو تحریر فرمائی، لطائف اشرفی ہے، صائف اشرفی ہے، اور مکتوبات اشرفی ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ نے اپنے ہاتھ سے تحریر کیے قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ، یہ تمام چیزیں آپ کے جو ہے علمی کارنامے ہیں اور آپ کی علمیت کا ثبوت ہے. سبحان اللہ. حضور اب آخری سوال، حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کب اور کتنی عمر میں ہوا؟ آپ کا وصال 28 محرم الحرام 832 ہجری میں 120 سال کی عمر میں ہوا، کچوچا شریف میں، جہاں پر آپ کی تدفین ہوئی. اور آج بھی آپ کا مزار مرجع خلائق ہے، اور آپ کے مزار پر بیمار جاتے ہیں، اپنی حاجتیں لے کر لوگ پہنچتے ہیں، اور جو بھی جاتا ہے اپنی مرادیں لے کر واپس آتا ہے. آپ کا فیض اس وقت بھی جاری تھا اور آج بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. سبحان اللہ. جی تو ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں آپ نے ان بزرگ ہستی کے بارے میں کافی معلومات حاصل کی ہیں، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ان کے اوپر مجھے پروگرام کرنے کا موقع ملا.
اجازت لینے سے پہلے اپنے ناظرین کرام اور سلسلہ اشرفیہ کے مریدین کو یہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی محفل ملتان کینٹ میں بروز منگل 27 محرم الحرام 15 اگست کو منعقد کی جا رہی ہے۔ آپ حضرات سے بھرپور شرکت کی گزارش ہے، اور جو شرکت نہ کر سکیں وہ ہمارے فیس بک پیج پر لائیو ملاحظہ کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔